بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ماہ شعبان کے روزوں کے بارے میں ہے کہ ماہ شعبان میں کتنے روزے رکھنے چاہیے اور ماہ شعبان کی کیا فضیلت ہے، شب برات کی کیا حقیقت ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ویڈیو پر عمل کرنے والا بنائے۔ تو آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ شعبان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ جو اس مہینے میں اچھی تیاری کرے گا وہ اللہ کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں کو ضرور پائے گا۔ محترم ناظرین، یوں ہی تو شعبان کا مہینہ سارا ہی افضل ہے، نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس سے ایک خاص شرف بھی عطا کیا گیا ہے اور اس مہینے کو شہر التوبہ بھی کہتے ہیں، یعنی توبہ کا مہینہ، توبہ کی قبولیت والا مہینہ۔ اور اس مہینے میں توبہ کی قبولیت بڑھ جاتی ہے اور مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ مہینہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس مہینے میں دیگر مہینوں سے زیادہ عبادت اور ریاضت کرنی چاہیے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جو بندہ عبادت اور ریاضت زیادہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو رمضان میں ضرور پا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس لیے علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے باقی 11 مہینوں سے زیادہ روزے اسی مہینے یعنی شعبان المعظم میں رکھتے تھے۔ اس مہینے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو رات بہت ہی نہایت اور برکتوں کی حامل ہے، اور وہ رات 15 شعبان المعظم کی رات ہے، اور یہ رات بہت ہی بابرکت رات ہے، یعنی سب شعبان کی رات ہے۔ اور اس رات کو اللہ رب العزت نے لیلۃ المبارک بھی کہا ہے۔ علماء کرام، اولیاء کرام، انبیاء کرام نے، بزرگان دین نے یہ بھی بات فرمائی ہے کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کے بعد جو ساری راتوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے وہ رات شب برات کی رات ہے، اور وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اور اس رات کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فیہا یکفر کل امر حکیم، یعنی اس رات میں ہر اس حکم کو جدا کر دیا جاتا ہے جو حکمت والا ہوتا ہے، یعنی حکمت والے جتنے بھی امور ہیں اللہ رب العزت نے ان کی ابتدا اسی رات میں کی ہے۔ حضرت عطار بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ رب العزت 15 شعبان المعظم سے لے کر اگلی 15 شعبان المعظم تک ملک الموت کو زندگی اور موت کے اجراء کی تختیاں سپرد فرما دیتے ہیں، یعنی وہ تختیاں رب کے پاس پہلے سے لکھی ہوئی موجود ہوتی ہیں۔ ان میں سے 1 سال کی تختی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین شعبان المعظم کی فضیلت۔ اب ناظرین آپ کو بتاتے ہیں شعبان کے کتنے روزے رکھنے چاہیے۔ تو سیدہ عائشہ صادقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ شعبان المعظم کے پہلے 3 روزے رکھتا ہے، یعنی جب شعبان کا چاند نظر آتا ہے وہ 3 روزے رکھتا ہے اور پھر آخری 3 روزے رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم اس مہینے میں تمام مہینوں سے زیادہ جو نفلی روزے ہیں اسی مہینے میں زیادہ رکھتے تھے۔ تو اب ناظرین بات کرتے ہیں شعبان المعظم کی حقیقت کیا ہے اور شب برات کی حقیقت کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں شعبان المعظم کی کوئی حقیقت نہیں، شب برات کی کوئی حقیقت نہیں، تو یہ سارا جہالت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدھا علم یہ ہے کہ انسان اپنی لا علمی کا اعتراف کر لے، اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں شب برات کی کوئی حقیقت نہیں، تو یہ سراسر جھوٹ ہے اور اپنی جہالت پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ انہیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ بات ہمارے علم میں نہیں گزری،
یا انہیں کہنا چاہیے کہ اسے اس کا علم نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں کہنی چاہیے۔ سنن نسائی میں یہ بات موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان المعظم میں اللہ تعالیٰ کی ہر طرف احکام اور امور لکھے جاتے ہیں، اور میں اس شعبان المعظم میں روزے اس لیے زیادہ رکھتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائے تو میں صائم یعنی روزے سے ہوں۔ اور ترمذی شریف میں ہے کہ اس روایت کو حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عروہ آپ کے شاگرد نے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 15 شعبان المعظم کو رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور بستر پر نہیں ہیں۔ میں اٹھوں، میں دیکھا کہ کہیں کسی اور زوجہ کے پاس تو نہیں گئے، یہ صرف مجھے گمان گزرا۔ جب میں نے جا کر دیکھا تو حضور اکرم جنت البقیع میں موجود تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جنت البقیع میں دیکھا تو حضور نے فرمایا، عائشہ کیا تم یہ گمان کرتی ہو اللہ اور اس کا رسول تمہارے حق میں حق تلفی کریں گے؟ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے یہ گمان گزرا تھا۔ تو حضور نے فرمایا، نہیں، یہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے، اس رات نامہ اعمال لکھا جاتا ہے۔ اس رات ملک الموت کو اگلے سال کی تختیب پکڑا دی جاتی ہے جس میں انسان کی پیدائش اور موت کا ذکر ہوتا ہے، اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس طرح عبادت کروں کہ جب میرا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں جائے اور میں اپنی امت کے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں اور میں روزے سے ہوں۔ تو محترم ناظرین، اس میں بہت سی باتیں ثابت ہوئیں اور بہت سے نقطے ثابت ہوئے۔ نمبر 1 کہ حضور نبی کریم کو جب عائشہ کے گمان کا پتہ چل گیا تو بشریعت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گمان گزرا تھا، اور دوسرا یہ کہ جنت البقیع میں جا کر حضور نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ 15 شعبان المعظم اپنی حقیقت رکھتی ہے اور اس میں اپنے مردوں کے لیے اور اپنے محرومین کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ اس حدیث سے یہ نقطہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ 15 شعبان المعظم اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف رکھتی ہے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 15 شعبان المعظم کی رات اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی حقیقت پر عمل کرنے والا بنائے اور اس کو سچا اور یقینی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ایسی مزید اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔